تحریک انصاف کا مزاحمتی سیاست ترک کرنے کا فیصلہ، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کسی بھی قسم کی بات نہیں کی جائے گی، بڑا دعویٰ سامنے آ گیا۔ ذرائع کے مطابق عمران خان نے بیرسٹر گوہر علی خان کو حکومت سے مذاکرات کے لیے کمیٹی بنانے کی ہدایت بھی کر دی۔ انہوں نے ہدایت کی کہ کسی بھی قسم کے اشتعال انگیز ویڈیو بیانات، سوشل میڈیا مہم آئندہ کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ عمران خان نے ہدایت کی کہ منفی باتیں کرنے والے سوشل میڈیا پر کمائی کے لیے پارٹی کا استعمال کر رہے ہیں، قیادت اس کی حامی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مراد سعید خود بھاگا ہوا ہے اور کارکنوں کو مسائل میں ڈال رہا ہے، وہ کس حیثیت میں یہ کر رہا ہے؟ علیمہ خان منع کرنے کے باوجود یوٹیوبرز سے باتیں کرتی ہیں، اس وجہ سے نہیں مل رہا۔ ملک کو آگے بڑھانے کے لیے مثبت طریقے سے مذاکرات کرنے کو تیار ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا یو ٹرن، چین کے سوا سب ممالک پر ٹیرف 3 ماہ کے لیے معطل کر دیا۔ ریلیف کے بعد پاکستانی اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کی واپسی، سونے کی قیمت کو پر لگ گئے، 100 انڈیکس میں 3000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ کاروباری دن کے اختتام پر انڈیکس معمولی تنزلی اور 2036 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 1,16,189 پوائنٹس پر بند ہوا۔ عالمی سطح پر ایشیائی شیئرز میں بھی اضافہ ہوا، عالمی منڈیاں مستحکم ہوئیں۔ دوسری جانب عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں مزید کم ہو گئی۔ امریکی تیل کے نرخ 2% کمی سے $60 فی بیرل کی سطح پر آ گئے، جبکہ عالمی سطح پر جاری ٹیرف کی جنگ سونے کے بھاؤ کو نئی تاریخی بلندیوں پر لے آئی۔ ملک میں آج سونے کی فی تولہ قیمت $7,800 بڑھ کر $3,28,800 ہو گئی۔ امریکہ اور چین کی تجارتی جنگ میں شدت آ گئی۔ امریکہ نے چین پر عائد تجارتی ٹیرف مزید بڑھا کر 125% کر دیا۔ چین نے ٹیرف کے معاملے پر امریکہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن نے روش نہ بدلی تو آخری حد تک لڑیں گے۔ چین لڑائی نہیں چاہتا مگر راستے میں آنے والوں سے نہیں ڈرے گا۔ تجارتی جنگ میں کوئی فاتح نہیں ہوتا، تحفظ پسندی یک طرفہ راستہ ہے۔ ترجمان چینی وزارت تجارت کا کہنا ہے کہ چین غیر ملکی تجارتی خطرات، چیلنجز سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ چین کا موقف واضح اور مستقل ہے کہ بات چیت کا دروازہ کھلا ہے، مگر بات چیت باہمی احترام اور برابری کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ بلیک میلنگ، دباؤ، دھمکیاں چین سے نمٹنے کا درست طریقہ نہیں ہے۔ امریکی ٹیرف ترقی پذیر ممالک پر اثر انداز ہو رہا ہے، معاملے کو حل کرنا چاہیے۔ ٹرمپ کی ٹیرف وار پر پاکستان کا رد عمل آ گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے تیز رفتار ٹیرف تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں۔ معاملے پر وزیر اعظم نے ایک اسٹیئرنگ کمیٹی قائم کی ہے، تعلیمی ویزوں کی معطلی کے حوالے سے امریکہ کے ساتھ رابطے میں ہے۔ امریکہ کی جانب سے بگرام میں ایئر بیس قائم کرنے کا معاملہ سوشل میڈیا کی افواہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات نے پاکستانی شہریوں پر ویزا پابندی عائد نہیں کی۔ برطانیہ سے پاکستان لائے جانے والے قیدی کی سماجی تقریبات میں شرکت کی اطلاعات کو دیکھیں گے۔ چین پاکستان کا تصویراتی اور قریبی شراکت دار ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور اور عاطف خان میں ایک بار پھر اختلافات۔ ذرائع کے مطابق مائنز اینڈ منرلز ترمیمی بل پر دونوں کی پارٹی واٹس ایپ گروپ میں تلخ کلامی ہوئی۔ عاطف خان نے پی ٹی آئی پارلیمنٹرینز کے واٹس ایپ گروپ میں بل کی مخالفت کی اور کہا کہ بل خیبر پختونخوا کے عوام کے حق میں نہیں ہے۔ علی امین گنڈاپور نے جواب میں کہا کہ کیا آپ نے بل پڑھا ہے؟ اگر انگریزی نہیں آتی تو بل کی اردو کاپی بھیج دوں گا۔ مائنز اینڈ منرلز ترمیمی بل میں کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ آپ کا ذاتی ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ عاطف خان نے واٹس ایپ گروپ میں علی امین گنڈاپور کو کوئی جواب نہیں دیا۔ صوبائی سیکریٹری اطلاعات پی ٹی آئی عدیل اقبال کے مطابق پارٹی کے اندر اس قسم کی بحث چلتی رہتی ہے، یہ اختلاف نہیں ہے۔ اڈیالہ جیل میں قید عمران خان سے ملاقاتوں کا دن ایک بار پھر تنازع کا شکار ہو گیا۔ متعدد رہنماؤں کو پولیس کی جانب سے جیل جانے سے روک دیا گیا۔ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما عمر ایوب، نیاز اللہ نیازی اور امیر اللہ مروت جیل پہنچ گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے علیمہ خان کی درخواست پر عمران خان سے ملاقات کا حکم بھی دے دیا۔ علیمہ خان آرڈر لے کر جیل روانہ ہوئیں۔ عدالت نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو ملاقات کروانے کے حوالے سے ہدایات جاری کر دیں۔ کینٹونمنٹ کے اندر شاپنگ مالز بن گئے ہیں، اگر میں زبردستی اندر داخل ہوں تو کیا میرا بھی ملٹری ٹرائل ہوگا؟ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے رکن جسٹس نعیم اختر افغان کا فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل سے متعلق کیس کی سماعت میں ریمارکس۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ اگر ممنوع جگہوں پر جانے پر ملٹری ٹرائل شروع ہوئے تو کسی کا بھی ملٹری ٹرائل کرنا بہت آسان ہوگا۔ آرمی ایکٹ درست ہے، ملٹری ٹرائل کے لیے آزادانہ فورم کیوں موجود نہیں؟ مجھے ایک مرتبہ اجازت نامہ نہ ہونے کے سبب کینٹ ایریا میں داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ ہم آئین کے پابند ہیں، آئین کہتا ہے ملٹری ٹرائل کو بنیادی حقوق کے تناظر میں نہیں جانچا جا سکتا۔ کیس کی سماعت 15 اپریل تک ملتوی کر دی گئی۔
اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیسز ٹرانسفر کرنے پر نئی تہلکہ خیز پیش رفت۔ جسٹس محسن اختر قیانی اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے ایک سے دوسرے بینچ میں کیسز ٹرانسفر کرنے پر سوالات اٹھا دیے۔ جسٹس محسن اختر قیانی نے کہا کہ میرا اصولی موقف ہے، کوئی کیس ٹرانسفر نہیں کروں گا۔ قائم مقام چیف جسٹس انتظامی سائٹ پر کوئی ایسا آرڈر نہیں کر سکتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سنگل بینچ کا کیس اٹھا کر ڈویژن بینچ میں لگا دیں۔ سپریم کورٹ نے 9 مئی کے مقدمات سماعت کے لیے مقرر کر دیے۔ کاز لسٹ بھی جاری۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ ان مقدمات کی سماعت کرے گا۔ عدالت نے عمر سرفراز چیمہ، اسد کیسر اور اعجاز چودھری سمیت پی ٹی آئی رہنماؤں سے متعلق مختلف اپیلوں پر سماعت کی تاریخیں طے کر دیں۔ عمران خان کے خلاف 9 مئی کیسز کا فیصلہ کب ہوگا؟ بیرسٹر سلمان صفدر نے بتا دیا۔ انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ آج بھی اسپیشل پروسیکیوٹرز عدالت میں پیش نہیں ہوئے، جس سے عدالتی کارروائی میں تاخیر ہو رہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو اب تک 21 مقدمات میں ضمانتیں مل چکی ہیں اور پنجاب میں ان کے خلاف جتنے بھی مقدمات تھے وہ تمام نمٹا دیے گئے ہیں۔ صرف 8 کیسز باقی رہ گئے ہیں جن پر وہ دلائل مکمل کر چکے ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ پیر کی روز سرکاری وکیل کی جانب سے بھی دلائل مکمل ہو جائیں گے اور عدالت اس دن فیصلہ سنا دے گی۔ امید ہے مثبت فیصلہ آئے گا اور بانی پی ٹی آئی کو انصاف ملے گا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سید شہباز رضوی اور جسٹس طارق سلیم شیخ پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے مقدمات کی سماعت کی۔ گیس مزید مہنگی ہونے کا امکان۔ قیمت میں اضافے کے لیے گیس کمپنیز نے اوگرا میں درخواستیں دائر کر دیں۔ سوئی ناردرن کی جانب سے 700 ارب 97 کروڑ روپے اور سوئی صدرن نے 883 ارب 54 کروڑ 40 لاکھ روپے کی مالی ضروریات کی درخواستیں دائر کر دیں۔ پاکستان سپر لیگ کے 10ویں سیزن کا کل سے آغاز۔ 6 فرنچائز ٹیموں کے کپتانوں کی پریس کانفرنس۔ قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان محمد رضوان نے پے در پے شکستوں کا سارا ملبہ سلیکشن کمیٹی پر ڈال دیا، جبکہ سابق کپتان بابر اعظم نے سب کے سامنے ڈھنڈورا پیٹنے سے انکار کر دیا۔ لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران محمد رضوان نے شکست کی ذمہ داری سے متعلق سوال پر کہا کہ سلیکشن کمیٹی سب کے سامنے آ کر اس بات کا اعتراف کرتی ہے، سب کو پتہ ہے کہ سلیکشن کمیٹی چیزیں کنٹرول کر رہی ہے۔ پشاور زلمی کے کپتان بابر اعظم نے سوال پر کہا کہ سب کے سامنے ڈھنڈورا نہیں پیٹنا، جسے بھی مشورہ دینا ہو بند کمرے میں دیتا ہوں۔ شاہین شاہ آفریدی نے خراب پرفارمنس کی ذمہ داری قبول کر لی۔ انہوں نے کہا کہ اگر کچھ وقت سے کرکٹ زوال کا شکار ہے اور ہماری ہی وجہ سے ہے تو ہم ہی اس کرکٹ کو اوپر لے کر آئیں گے۔ افتتاحی میچ کل راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں رات 8:30 بجے اسلام آباد یونائیٹڈ اور لاہور قلندرز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ افتتاحی تقریب میں عابدہ پروین، علی ظفر، ابرار الحق بھی پرفارم کریں گے۔